سوال وہی ہے کہ اللہ کا نائب و خلیفہ کون ہے؟ کیا ہر انسان اللہ کا خلیفہ ہے؟ کیا کوئی انسان کسی کو خلیفہ بنا سکتا ہے؟ اور مرشد کس بنیاد پر خلافت عطا کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ، جناب صادق الرحمن بھائی کی بات اب یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ خلافت ایک جامع اصطلاح ہے جو دو بنیادی اقسام میں تقسیم کی جا سکتی ہیں۔ پہلا، خلافت عامہ، عام خلافت۔ خلافت عامہ وہ ذمہ داری ہے جو ہر انسان کو بطور خلیفہ دی گئی ہے۔ یہ عمومی نوعیت کی خلافت ہے جس کا تعلق انسان کے فطری فرائض اور ذمہ داریوں سے ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے لیے دعا سکھائی، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی ہے۔ یہ دعا اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ والدین اپنی اولاد کے لیے ربوبیت کے فرائض انجام دیتے ہیں، جو خلافت عامہ کا ایک مظہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص چرواہا ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ ہر انسان کو اپنے حیثیت میں ایک ذمہ داری دی گئی ہے، اس حساب سے وہ خلیفہ ہے ظاہری طور سے، چاہے وہ خاندان کا ہو یا معاشرہ ہو۔ خاندان ہو یا معاشرہ ہو، جو بات ہم لوگ پہلے کر کے گئے کہ خاندانی اعتبار سے، معاشرے کے حساب سے، گھر کے اعتبار سے ہم تو اپنے ہیڈ ہیں، اپنے سردار ہیں اپنے گھر کے، ظاہری طور سے خلیفہ ہیں، لیکن یہ معنی میں اصل خلیفہ آپ نہیں ہیں، یہ ظاہری طور پر آپ ہیں، مجازی طور پر ہے، اس کو خلافت عامہ کہتے ہیں، ہے نا۔ دوسرا، خلافت خاصہ، خاص خلافت۔ خلافت خاصہ ایک اعلیٰ درجے کی خلافت ہے جو ان افراد کو عطا ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے صفات کو اپناتے ہیں اور بندگی کے اعلیٰ مقام تک پہنچتے ہیں۔ یہ خلافت انبیاء اور اولیاء اور مرشدین کاملین کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے۔ اس خلافت کا تعلق انسان کے روحانی ارتقاء اور صفات الہیہ کے حصول سے۔ صفات الہیہ پر غور کیجیے ذرا۔ صفات الہیہ کو معمولی بات نہیں ہے، اس پر اگر ہم لوگ بات کرنے لگیں تو پھر 1 گھنٹہ ہو جائے گا جرا الگ سے۔ وہ انسان جس کے اندر سے اللہ کا صفات کوٹ کوٹ کر کے بھرنے لگے، جو اللہ کے رنگ میں رنگ جائے، صبغت اللہ کا ذکر قرآن شریف میں ہے، تو وہ چیز جس کے اندر آ گیا، جو انسان اللہ کے رنگ میں رنگ گیا ہو۔ ظاہری طور پر یہ پیلا رنگ بھی دیکھیے سب کا الگ الگ رنگ ہوتا ہے، یہ اسی طرف علامت ہوتا ہے۔ یہ جو یہ احرام کا رنگ ہے یا پھر فقر کا جو رنگ ہے، فقر کا جو چولا ہے، یہ وہی چولے سے مراد ہے کہ وہ اس کے اندر اللہ کی صفات کا جو ہے سارا رنگ آنا شروع ہو جائے گا۔ وہ اللہ کے طرح صمد ہو جائے گا، اللہ کے طرح بے نیاز ہو جائے گا، اللہ کے طرح وہ جو ہے رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، قہار بھی ہوگا، وہ قہار بھی ہوگا، کریم بھی ہوگا، رحیم بھی ہوگا، قہار، سارے صفات کا حامل وہ ہو جائے گا۔ اس کی صفت جو ہے بالکل اس کے اندر کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی ہوگی، بالکل تمام بالکل اسی کی طرف اشارہ یہاں پر کر رہے ہیں۔ تو بہت اچھی بات انہوں نے کہا کہ خلافت خاصہ کا تقاضا یہ ہے کہ صفات الہیہ کا حصول سے ہے۔ ہر انسان اپنی فطرت اور صلاحیتوں کے مطابق زمین پر اللہ تعالیٰ کی نیابت کرتا ہے۔ یہ نیابت عمومی نوعیت کی ہوتی ہے جس میں انسان کو زمین پر عدل، احسان اور تعمیر و ترقی کا حکم دیا گیا ہے۔ ہر انسان اللہ کا خلیفہ نہیں بن سکتا جب تک وہ بندگی کے اعلیٰ معیار تک نہ پہنچے۔ قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں میرے بندوں میں سے ایک بندہ کا ذکر اسی خصوصی خلافت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپناتا ہے اور اپنی ذات کو فنا کر کے حقیقت ابدیت تک پہنچتا ہے۔ یہ جو موسیٰ خضر کا واقعہ ہم لوگ پڑھتے ہیں، اس میں بھی یہ راز جو ہے بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ دیکھیے ہم کیسے لوگوں کو اپنا خلیفہ بناتے ہیں، کیسے ہم خضر علیہ السلام کو علم لدنی دیتے ہیں، اور دیکھیے اس ذات میں، اس شخصیت میں کیا ہے، اس کو پہچانیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو خضر سے ملاقات کروایا گیا تھا اسی خلافت کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھیے، سمجھیے، وہ میرا خاص بندہ ہے نا، میرے بندوں میں سے ایک بندہ ہے، میرا خاص بندہ ہے۔ کیا کوئی انسان کسی کو خلیفہ بنا سکتا ہے؟ خلافت خاصہ کے لیے مرشد کامل کا کردار بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ مرشد کامل وہ وسیلہ ہوتا ہے جو سالک یعنی طالب کو تربیت دے کر اسے روحانی ترقی کے مراحل طے کراتا ہے۔ مرشد اپنے مرید کو ابدیت، صفات الہی اور ربوبیت کے حقیقی مفاہیم سے روشناس کراتا ہے، اور جب مرید ان تمام مراحل کو مکمل کر لیتا ہے تو مرشد اسے خلافت خاصہ عطا کرتا ہے۔ تمام مراحل کو طے کرانے کے بعد، تمام منازل کو طے کرانے کے بعد، تمام لطیفوں کو روشن کرنے کے بعد اس کو وہ چیز عطا کی جاتی ہے جو کہ
اولو الامر میں شامل ہونے کا درجہ حاصل کرنے جیسا ہوتا ہے۔ ہر انسان کا وجود برزخ محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وابستہ ہے۔ مرشد کامل انسان کے اندر اوصاف و صفات محمدیہ کا بیج بوتا ہے نا، جس کے نتیجے میں سالک اپنے اندر عکس محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پروان چڑھاتا ہے نا۔ وہ بات تو ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ وہ شخص سیرت محمدی کا آئینہ ہوگا، صفات الہیہ کا مظہر ہوگا، سیرت محمدی کا آئینہ ہوگا۔ وہ زمین پر ہوگا لیکن زمین پر رہ کر کے بھی زمین سے جدا ہوگا۔ اس کا جو وجود ہوگا وہ برزخ کے طرح ہوگا، آدھا ادھر آدھا ادھر۔ بعض بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ بیٹھا ہے زمین پر لیکن وہ عرش نشیں ہے، بیٹھا ہے زمین پر لیکن وہ خاک نشیں نہیں ہے، وہ عرش نشیں ہے۔ ہم تو بیٹھ کے اپنے آنکھوں سے دادا حضور کے ساتھ ویسی شخصیت کو دیکھتے تھے، اور ان کو جب دیکھتے تھے تو ہم اس زمانے میں بھی سوچتے تھے کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں تو دنیا میں، لیکن بات آسمان کی کر رہے ہیں۔ ذرا سا دل ان کا دنیا میں نہیں لگا ہوا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں دھرتی پر ہیں لیکن سوچ رہے ہیں وہ دوسری چیز، وہ بات آسمان کی کر رہے ہیں، زمین کی باتیں نہیں کر رہے ہیں۔ نہ ان کو کھانے کا فکر، نہ ان کو پینے کا فکر، نہ کسی اور چیز کا فکر۔ مل گیا تو کھا لیا، نہیں ملا تو نہیں کھائے، کام کر لیا تو کر لیا، کوئی ٹینشن ہی نہیں دنیا کی زندگی کا۔ دنیا میں جی کر کے بھی عرش کا بات کر رہا ہے وہ آدمی۔ تو ہم لوگ تو پریکٹیکلی دیکھیں ہیں ویسی ہستیوں کو، سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ سب چیز ہے۔ اور اگر بارگاہ رسالت سے خصوصی عنایت ہو تو سالک حقیقت محمدیت تک بھی رسائی حاصل کر لیتا ہے، جو روحانی ارتقاء کی بلند ترین منزل ہے۔ انسان اپنے وجود میں دو جہات کا حامل ہے، دو سمت کا حامل ہے، خلق اور امر۔ دونوں جہات انسان کے سرکشی اور اطاعت، جلال و جمال اور تضادات کے طرف اشارہ کرتی ہیں، جو انسان بے رنگی یعنی نیوٹرلٹی یا کمال توحید تک پہنچتا ہے تو یہ دونوں رنگ اس کے اندر جمع ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں اس کے رب کی عطا کردہ صفات ہیں۔ ماشاءاللہ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تھوڑا سا اردو ہے، تھوڑا فاسٹ کر رہے ہیں، ہے نا؟ جناب ہمارے زہیب عابدین صاحب نے بہت اچھی بات لکھی ہے، اس کو بھی ذرا سا سماعت فرمائیے۔ انسان کامل جو بشری صفات کے پردے میں اللہ کے صفات کا مظہر ہوتا ہے، جب انسان کامل اپنی روحانی ترقی کے اس مقام تک پہنچتا ہے تو اس میں اللہ کے صفات کا ظہور ہوتا ہے۔ انہوں نے صفات کا ذکر کیا ہے، اور وہ اللہ کے نائب کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ انبیاء اکرام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حجت کے طور پر دنیا میں بھیجا تاکہ وہ انسانیت کو ہدایت کی راہ دکھا سکیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجا گیا اور ان کے ذریعے انسانیت کو علم سکھایا گیا۔ علم ہی وہ بنیاد ہے جس پر خلافت قائم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کے علم کے ذریعے اشرف المخلوقات کا درجہ ملا، یہی علم ان کی خلافت کا سبب بنا۔ علم جو ہے خلافت تک لے جانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، علم کو ہلکے میں نہیں لیجیے۔ اس لیے کہ علم دنیا ہی نہیں بلکہ علم عرفاں بھی ہے۔ دادا حضور فرمایا کرتے تھے کہ علم سے انسان کی معراج ہے، انسان خلافت تک علم سے ہی پہنچتا ہے۔ علم کو ہلکے میں نہیں لیا جانا چاہیے۔ جب ایک انسان اپنے باطن کو پاک کرتا ہے اور مرشد کے زیر سایہ روحانی ترقی کے منازل طے کرتا ہے تو وہ اپنے دل کو آئینہ کے مانند صاف کر لیتا ہے۔ اس آئینے میں اللہ کا نور جھلکنے لگتا ہے اور وہ انسان اللہ کا مظہر بن جاتا ہے، جیسے ایک آئینہ سامنے کھڑے شخص کا عکس دکھاتا ہے، ویسے ہی انسان کامل میں اللہ کی صفات کا ظہور ہوتا ہے۔ اسی لیے تو ہم انسان کامل اور مرشد کامل کو خدا بھی کہتے ہیں تو اعتراض نہیں ہوتا، کیوں کہ وہ خدا تو نہیں ہے لیکن وہ خدا سے جدا بھی نہیں ہے، اور وہ خدا کا آئینہ ہے۔ اس کا دیکھنا خدا کا دیکھنا ہے۔ آپ نے اس کو دیکھا گویا کہ رب کو دیکھا، اور اس کا اعلان رسول پاک نے بھی کیا تھا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو ہی دیکھا۔ وہی بات آج بھی لاگو ہوتی ہے مرشد کاملین کے لیے کہ جو مرشد کامل کو دیکھتا ہے وہ گویا کہ اللہ کو ہی دیکھتا ہے، کیونکہ ان کی ہستی جو ہے آئینہ ہے۔ انسان کامل وہ ہے جس کا ہر عمل اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، اس کی خواہش، ارادہ اور عمل سب اللہ کی رضا میں ڈھل جاتے ہیں۔ جب کوئی انسان اس مقام پر پہنچتا ہے تو وہ اللہ کا خلیفہ اور نائب بن جاتا ہے۔ اللہ نے اس کو اپنی صفات کا مظہر بنا کر دنیا میں بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو ہدایت کی راہ دکھا سکے۔ یہ سوال بھی اہم ہے کہ کیا ہر انسان اللہ کا خلیفہ بن سکتا ہے؟ ہر انسان کو یہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا خلیفہ وہی بن سکتا ہے جو علم رکھتا ہو، اپنے باطن کو پاک کر چکا ہو اور اللہ کے صفات کا مظہر بن چکا ہو۔ وہ انسان جو ظلم و ستم کرتا ہے یا شیاطینی راہ پر چلتا ہے،
اللہ کا خلیفہ نہیں بن سکتا۔ یہ بات ہم لوگ پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، ہے نا؟ کیا کوئی انسان کسی کو خلیفہ بنا سکتا ہے؟ اس کا جواب اس انسان کے درجے اور مقام پر منحصر ہے۔ اگر معاملہ دنیاوی خلافت کا ہے، جیسے کسی ملک کے سفیر یا نمائندہ کی تعیناتی، تو یہ ایک سیاسی معاملہ ہے، لیکن روحانی خلافت کو تفویض اللہ کی مرضی پر منحصر ہوتی ہے، اور یہ مقام اللہ تعالیٰ خود اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ مرشد کامل اپنی طرف سے خلافت عطا نہیں کرتے، بلکہ یہ فیصلہ غیبی طور پر صادر ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے جملہ بہت ہی دمدار ہے۔ اگر کوئی مرشد یہ کہے کہ چلو بھائی میرا یہ بڑا بیٹا ہم اس کو خلیفہ بنا دیں گے اور چھوٹا کو نہیں بنائیں گے، تو یہ نہیں چلے گی، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے بناتے ہی نہیں ہیں۔ جو اوپر سے پرمیشن گرانٹ ہوگا، جس کے لیے گرانٹ ہوگا، اس کو بنائیں گے، چاہے وہ بیٹا ہو یا نہیں ہو، اپنے خاندان میں ہو یا نہیں ہو، غیر کیوں نہیں ہو، جس کے لیے پرمیشن آئے گا، جس میں وہ خوبیاں ہوگی، اسی کو بنائیں گے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ کلیئر ہے؟ جب مرید اپنے باطن کو آئینے جیسا صاف کر لیتا ہے تو اس پر خود بخود اللہ کی تجلی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ تجلی کسی بھی صفت الہی کی شکل میں ہو سکتی ہے، جیسے رزاقیت یا حکمت وغیرہ۔ مرشد صرف اعلان کرتا ہے کہ فلاں شخص اب خلافت کے لائق ہو چکا ہے۔ یہ اعلان بھی دراصل اللہ کی مرضی کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہ کی مرضی ہوتی ہے تب وہ اعلان کرتا ہے اور اظہار بھی کرتا ہے۔ جناب عبداللہ صاحب بہت اچھا تحریر لکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ بندہ نواز غیث الدراز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خلافت پیر کی طرف سے مرید کو دی جانے والی سب سے بڑی عنایت اور امانت ہے۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ ہاں، بندہ نواز غیث الدراز بہت عمدہ بات کہتے ہیں کہ خلافت جو ہے نا، پیر کی طرف سے مرید کو دی جانے والی بہت بڑی امانت ہے۔ ہلکا نہیں سمجھیے اس کو، یہ بہت بڑا ذمہ داری اور بوجھ ہے، جو اس کے اخلاص، خدمت اور روحانی قابلیتوں کا اعتراف ہوتی ہے۔ یعنی جو قابل ہو، خدمت گزار ہو، تب جا کر کے وہ اس کا مستحق ہوتا ہے۔ حضرت قبلہ خواجہ محمد فاروق شاہ قادری مدد اللہ تعالیٰ نے خلافت کے عطا کے مختلف مراحل اور اصول بیان کرتے ہیں۔ پہلا، پیر کا منظور نظر مرید۔ پیر سب سے پہلے اس مرید کو خلافت عطا کرتا ہے جو اس کا منظور نظر ہو۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ ہاں، منظور نظر ہو اور رموز و راز و رموز تصوف سے واقف ہو۔ ایسے مرید کو پیر اپنی خوشنودی سے خلافت عطا کرتا ہے۔ بتا رہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ ہاں، یعنی جو پیر کا منظور نظر ہو، یعنی پیر کو بھی فکر ہوتا ہے اس بات کا کہ ارے میرا امانت اور میرے بوجھ کو آگے کون بڑھائے گا۔ وہ پہلے ایسے پہنی نگاہ دوڑاتا ہے اپنے مریدوں پر، اور وہ ڈھونڈتا ہے، جیسے باز جو ہے نا شکار ڈھونڈتا ہے، ویسے مرید بھی سب مرید کو پہلے بھانج لیتا ہے، دیکھ لیتا ہے، اور جس پر اس کی نگاہ ٹک جاتی ہے اس کو عطا بھی کر دیتا ہے اور اس کو چلا بھی دیتا ہے راستے پر۔ ہاں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ دوسرا، صاحب علم و ادب ہو۔ دوسرا وہ مرید ہوتا ہے جو علم دین میں مہارت رکھتا ہو اور پیر کے ادب و احترام کو سمجھتا ہو۔ پیر ایسے مرید کو خلافت اس لیے دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو عام کرے اور لوگوں تک اولیاء اکرام کی تعلیمات کو پہنچائے۔ کیونکہ دیکھیے، پیری مریدی کرنا تو کوئی دکانداری ہے نہیں۔ جو اس مشن کو آگے بڑھانے والا بندہ ہوگا اسی کو دیا جائے گا، دوسرے کو دیا نہیں جائے گا۔ اب جیسے آپ اپنے دکان پہ کس کو بٹھائیے گا؟ جو دکانداری جانتا ہو، جس کو نالج ہو، جو بڑھیا سے مال بیچ سکتا ہو۔ لاپرواہ انسان کو آپ دکان دیجیے گا کیا؟ نہیں دیجیے گا۔ وہی چیز یہاں بھی ہے، جو اس پراپرٹی کو سنبھالنے والا ہو اسی کو دیا جاتا ہے صاحب۔ تیسرا، بزرگوں یا خاندان کے سفارش۔ کبھی کبھار خلافت کسی بزرگ یا دادا پیر کی سفارش پر بھی دی جاتی ہے کہ چلو بھائی انہوں نے کہا دیا تو ہم دے رہے ہیں۔ یہ سفارش کسی خاص روحانی مقصد یا بصارت کی بنیاد پر بھی ہوتی ہے۔ ہاں، سفارش پر بھی دیا جا سکتا ہے، اگر کہیں سے سفارش آیا کہ فلاں کو دیا جائے تو وہ دے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی پرمیشن گرانٹ ہونی چاہیے۔ چوتھا، بشارت یا حکم۔ بعض اوقات پیر کو خواب یا بصارت کے ذریعے کسی مرید کو خلافت دینے کا حکم ملتا ہے۔ یہ عموماً ایسے حالت میں ہوتا ہے جب کسی مرید کا پیر وصال کر چکا ہو۔ ہاں، جب کسی کا پیر وصال ہو جائے تو پھر بصارت کے ذریعے سے بھی خلافت کا باغ ڈور آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ ہاں بالکل، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ ویسے شخص کو ہی دیا جائے گا جو اس کو سنبھالنے لائق ہو۔ لیکن اگر کسی کو دے دیا جائے اور اس کو وہ گنوا دے تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ اس سے جو ہے وہ اجازت اور خلافت سلب بھی کی جا سکتی ہے۔ جیسے آپ نے کسی کو اپنی دکان دیا اور وہ دکان چھوڑ کر کے وہاں دوسرا کام کرنا شروع کر دے تو پھر آپ اس پر دکان پر سے اٹھائیے گا اس کو کہ بٹھائے رکھیے گا، کہے گا چلو ہٹو بھائی دوسرا بیٹا بیٹھے گا میرا،
اس کو تو کام چلانا ہے، اس کو تو چلانا ہے نا اس کام کو، بند تو نہیں کرنا ہے نا اس کام کو، وہی چیز۔ 5واں نمبر میں مرید کی درخواست، کچھ مواقع پر مرید خود ادب و احترام کے ساتھ خلافت طلب کرتا ہے، ایسی صورت میں پیر اس کی قابلیتوں کو جانچنے کے بعد فیصلہ کرتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ خود خلافت کے خواستگار ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ مجھے بھی خلافت ملے، تو ایسے مانگنے سے تو ملے گا نہیں، آپ اپنے آپ قابل گھوشت کیجئے، قابلیت کو وہ اظہار کیجئے، اس کو ٹیسٹ دیجئے، ٹیسٹ میں پاس ہوئیے، تب وہ پھر آپ کو دے سکتے ہیں۔ خلافت دینے کے شرائط، حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب آداب المریدین میں فرماتے ہیں کہ خلافت ایک عظیم ذمہ داری ہے جسے صرف ان لوگوں کو دیا جانا چاہیے جو اس کے حقوق ادا کرنے کے اہل ہوں۔ حضرت شیخ ابو نجیب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی خرقہ پوشی خلافت کے حقوق اور شرائط پر زور دیا ہے جو درج ذیل ہے، توجہ فرمائیے گا۔ نمبر 1، مرید کو تصوف کی بنیادی تعلیمات سے واقف ہونا چاہیے، پہلا۔ 2، اس میں تکبر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ تکبر شیطان کی صفت ہے۔ تیسرا، وہ عشق الہی سے سرشار ہو کیونکہ عشق ہی انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے۔ چوتھا، وہ اپنے پیر کامل سے مکمل تربیت حاصل کرے تاکہ سلسلے کا نام خراب نہ ہو، سلسلے کا نام خراب نہ ہو، اس لیے اپنے پیر سے مکمل تربیت پہلے لے لے، اور اگر تربیت نہیں لیں گے اور اس کے بعد جب نام خراب ہونے لگے گا تو پھر آپ کیا کریں گے، جیسا کہ ہوتا ہے عام طور پر۔ اگر آپ پہلے سے تربیت لیے رہتے تو آج نام خراب کرنے کی نوبت نہیں آتی۔ خواجگان چشت رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ پیر و مرید کے تعلقات میں عشق و محبت پر زور دیا ہے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چشتی سلسلے میں پیر کو معلم یا استاد نہیں بلکہ معشوق کا درجہ دیا جاتا ہے۔ جی اللہ اکبر۔ جبکہ مرید عاشق ہوتا ہے، اس محبت کا عملی مظاہرہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے دادا پیر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے سے ہوتا ہے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ بابا فرید نے اپنے دادا پیر خواجہ غریب نواز کی موجودگی میں پہلے اپنے پیر کامل قطب الدین بختیار کاکی کی قدم بوسی کی ہے نا، سب لوگ جانتے ہیں۔ اس ادب و احترام نے نہ صرف خواجہ غریب نواز کو خوش کیا بلکہ بابا فرید کو بھی دولت چشتیہ سے مالا مال کر دیا۔ مرید ہو تو بابا فرید کی طرح ہو کہ اپنے پیر کو بھی خوش کیا اور دادا پیر کو بھی بالکل خوشی سے سرشار کر دیا، تو دادا پیر کا بھی فیض ملا اور اپنے پیر کا بھی فیض ملا، اور پورے خاندان چشتیہ کے لاڈلے ہو گئے، نہیں ہو گئے؟ اور بابا فرید کا دیکھیے مریدوں کی تعداد تو دنیا میں لاکھوں لاکھ کروڑوں کروڑ ہے، نہیں ہے؟ تو یہ جو ہے جب منظور نظر کوئی مرید ہوتا ہے تو اس کی خلافت کی جو بات ہوتی ہے بڑا زبردست ہو جاتی ہے۔ جناب عبدالکلام جمالی صاحب کی گفتگو سن لیتے ہیں، انشاءاللہ ختم ہے۔ خلافت کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ خلیفہ اپنے مرشد یا پیشوا کے مشن کو جاری رکھے، ہے نا؟ یہ مشن بنیادی طور پر دعوت اللہ یعنی بندگان خدا کو اللہ کی طرف بلانے، ان کی اصلاح کرنے اور دین اسلام کی خدمت کرنے پر مشتمل ہوتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں جتنے بھی اولیاء کرام گزرے ہیں، جیسے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ اور پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی زندگیوں کو اسی مقصد کے لیے وقف کر دیا۔ یعنی کہنے کا مطلب ان کا یہ ہوا کہ خلافت کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ مشن کو آگے بڑھانا ہے بزرگوں کا۔ خلیفہ یا نائب کی ذمہ داری صرف اپنے بزرگوں کے واقعات کو بیان کرنا نہیں ہے، کرامات کو بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عملی طور پر دین کی خدمت کرنا ہے۔ اگر خلیفہ اپنے فرائض سے غافل ہو کر صرف قصے کہانیاں سنانے یا ماضی کی عظمت کا ذکر کرنے تک محدود رہے تو اس سے کوئی حقیقی تبدیلی ممکن نہیں ہوگی۔ قصہ کہانی سنانے سے خلافت آگے بڑھے گی؟ مشن پورا ہوگا بزرگوں کا؟ نہیں۔ آپ ان کے تعلیمات کو دور تلک پہنچائیے، اپنے اندر وہ روشنی پیدا کیجیے، اپنے اندر وہ جذبات لائیے، اپنے اندر وہ رنگ پیدا کیجیے تاکہ لوگ متاثر ہو سکیں، آپ کو دیکھ کے کہیں کہ کس کا مرید ہے وہ، آپ کو دیکھ کر کے آپ اپنے پیر کا آئینہ بن جائیے، ہے نا؟ آپ کو دیکھنے کے بعد اس کو کہنے پر مجبور ہونا پڑے، کہہ رہے جب یہ ایسا ہے ٹناٹن تو اس کا پیر کیسا ہوگا؟ جب مرید ایسا ہے تو پیر کا کیا حال ہوگا؟ جی بات آ رہی سمجھ میں؟ ہاں، تو یہ چیز ہے۔ قرآن و حدیث اور اولیاء کرام کی زندگیوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو شخص اللہ کے دین کی خدمت کرتا ہے وہ کبھی تکبر یا غرور کا شکار نہیں ہوتا۔ ماضی کی عظمت کا ذکر کرنا یقیناً اہم ہے کیونکہ یہ ہماری تاریخ اور صنعت کا حصہ ہے، تاہم اسلاف کے کارناموں کو دہرانے کا مقصد صرف قصے سنانا نہیں بلکہ ان سے سبق حاصل کرتے ہوئے اپنی موجودہ ذمہ داریوں کو سمجھنا اور ادا کرنا ہے۔
یہ تو ہم لوگ سمجھ ہی رہے ہیں کہ اگر ہم کو کہانی سنانا پڑے تو ہم سنائیں، لیکن منورنجن کے لیے نہیں بلکہ اس اصلاح کے لیے، تاکہ دوسروں کو اس سے کچھ ہم نصیحت دے سکیں، اس کا کیا ماحصل ہے بتا سکیں۔ اگر آج ہم اولیاء اکرام جیسے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید کے کارنامے بیان کریں لیکن ان کے طریقے پر عمل نہ کریں تو دین کی خدمت ممکن نہیں ہوگی۔ آج ہم لوگ صبح میں اسی پر چرچا کر رہے تھے کہ ہم صرف اگر ڈنکا اور تاسا بجائیں، خوب لنگر بانٹیں، خوب سب کچھ کریں تو اس سے مشن بڑھے گا؟ آگے نہیں بڑھے گا۔ مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ان کے تعلیمات کو دور تک پہنچانا ضروری ہے نا حضرت؟ کیا غلط کر رہے ہیں؟ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ دعوت اللہ ہر مسلمان بالخصوص خلیفہ یا ولی کا اصل مشن ہونا چاہیے۔ یہ مشن صرف لوگوں کو قصے سنانے یا ظاہری رسومات تک محدود نہیں ہے، بلکہ ان کی روحانی تربیت اور تزکیہ نفس پر مشتمل ہونا چاہیے۔ اقبال نے اس حقیقت کو خوبصورتی سے بیان کیا، جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پرواہ نشیمن تم ہو، بجلیاں جس میں ہو آسودہ و خرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو۔ نہ کو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے۔ یعنی آج یہ زمانہ ہو گیا کہ تم جو ہے اپنے بزرگوں کے نام و نمود کو بیچنے پر تلے ہوئے ہو، اور بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو۔ تم تو ایسے ہو گئے کہ اپنے اسلاف کے کفن تک کو بھی نہیں چھوڑا، تم نے کفن کو بھی بیچنا شروع کر دیا۔ تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ محترم ایوب محمود صاحب بہت اچھی بات کہتے ہیں کہ خلافت صرف ایک روحانی منصب نہیں بلکہ عملی ذمہ داری بھی ہے صاحب۔ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو دین کو زندہ رکھے اور اللہ کے فضل و رحمت کا مظہر بنے۔ خلافت کے بارے میں آپ کوئی انگلی نہیں اٹھائیں گے، ہم سے کوئی سوال بھی نہیں کریں گے، اس لیے کہ خلافت پر اتنی بات ہو گئی آج کہ سب بالکل آسودہ ہو گئے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ مرشد یا ولی کامل کسی شخص کو خلافت عطا کرتے وقت چند بنیادی اصول کو مد نظر رکھتے ہیں، ان کا بھی سن لیجئے۔ پہلا، خلیفہ دین اسلام کی گہرائیوں کو سمجھتا ہو۔ خلیفہ کون ہوگا؟ جو دین اسلام نہیں، دین اسلام کی گہرائیوں کو سمجھتا ہو۔ دوسرا، وہ روحانی طور پر مضبوط ہو اور اللہ کا معرفت بھی رکھتا ہو۔ روحانی طور پر ڈھیلا نہیں، مضبوط ہو اور معرفت الہی رکھتا ہو۔ تیسرا، اس میں اخلاق حسنہ موجود ہو۔ خلیفہ بد اخلاق نہیں ہوگا، بد اخلاق خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ اسوتاً حسنہ اس کے اندر موجود ہو، رسول پاک والا سیرت، بزرگان دین والا مٹھاس، یہ سب ہونا ضروری ہے صاحب۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، ہم تو کہتے تھے تو آپ لوگوں کو لگتا تھا کہ ایسے اپنے من سے کہہ رہے ہیں، لیکن آج دیکھیے دوسرے خانقاہوں کے تعلیمات سے بھی یہ سب باتیں سامنے آ رہی ہے، کیونکہ یہ کتابوں میں درج ہے، یہ کتابوں میں درج ہے نا۔ جناب سید صاحب ہم کو اکثر کہتے ہیں کہ اپنی بات بیان کرو، اپنا اسٹیٹس لگاؤ۔ ابھی سن رہے ہیں ہم کو وہ ڈائریکٹ، اپنا اسٹیٹس لگاؤ، دوسرے کی بات خالی کیوں کرتے ہو؟ بھائی جب ہم ان کو بہت سا ویڈیو ان کو ہم بھیجا تو انہوں نے دیکھا کہ ارے ہاں تو صحیح کہتے ہو، تم اپنا بھی تو کہیے رہے ہو۔ دیکھیے ہم اپنا بھی کہتے ہیں اور دوسروں کا بھی کہتے ہیں، خالی اپنا ہم کہاں کہیں گے بھائی؟ اپنا بھی کہیے، دوسروں کا بھی کہیے، بزرگوں کا بھی کہیے، قرآن بھی کہیے، حدیث بھی کہیے، سب کچھ نہ کہیے گا جی کہ خالی ایک چیز، مرغی کا ایک ٹانگ نہیں، سب چیز کہیے، میرا ماننا ہے سب کہیے۔ تو چوتھا، وہ دنیاوی خواہشات سے آزاد ہو کر اللہ کی رضا کا طالب ہو۔ دنیاوی خواہشات کا غلام خلیفہ نہیں ہوتا۔ میری بات اگر بری لگ رہی ہو بھائی معذرت چاہتے ہیں ہم۔ خلافت ایک ایسا نورانی منصب ہے جسے صرف اہل دل ہی سمجھ سکتے ہیں۔ یہ مقام کسی کتابی علم سے حاصل نہیں ہو سکتا بلکہ مرشد کامل کی تربیت اور فیض سے نصیب ہوتا ہے۔ کتاب پڑھ کے گرنتھ رکھنے سے نہیں کام چلے گا۔ کتاب تھوڑی دیر کی ضرورت ہے، تھوڑی دیر کے لیے کام آتا ہے، حوالے ڈھونڈنے میں کام آتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ کتاب نہیں، صاحب کتاب بننے کی ضرورت ہے۔ آخر میں جناب عدیل احمد بھائی کا سن لیجئے، اس نشست کو ختم کر دیتے ہیں۔ عدیل احمد قادری بھائی کہتے ہیں کہ اللہ کا نائب اور خلیفہ کون؟ اللہ خود ہی نائب ہے، خود ہی خلیفہ بن کر آیا۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اللہ جو ہے خود ہی نائب ہے، خود ہی خلیفہ بن کر آیا، خود ہی اپنے آپ کو خلیفہ بنایا ہے۔ یہ بات ہم شروع میں کہنے والے تھے لیکن ہم نہیں کہے جان بوجھ کر کے، کیونکہ اس نظم میں آخر میں یہ راز بھی ہے، کون اٹھائے گا تیرے بار کو؟ ہم اٹھائیں گے، ہم اٹھائیں گے۔ ارے کس کو بوجھ دے رہے ہیں آپ؟ بوجھ کس کو اٹھانے کی صلاحیت ہے جی؟ آپ کا بوجھ ہم نہیں اٹھائیں گے، آپ کا بوجھ آپ خود اٹھائیے گا، اور آپ اپنا بوجھ خود ہی اٹھا رہے ہیں، ہم اپنا بوجھ بھی خود ہی اٹھا رہے ہیں۔
اللہ نے بھی اپنا بوجھ کسی غیر کو نہیں دیا ہے۔ کیا محمد صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے غیر ہیں؟ ختم ہو گئی بات۔ اللہ نے اپنا بوجھ اپنے محبوب کو دیا، تو محبوب کون تھا؟ اسی کا تو آئینہ ہے، اسی کا نور سے تو جدا ہو کر کے سامنے آیا۔ کون ہے؟ عکس اول کون ہے؟ سو بتائیے۔ وہی ہے، خود اپنے بوجھ کو خود اٹھا رہے ہیں۔ شکل و صورت تبدیل ہو گئی، مجسمہ الگ ہو گیا، بس ایک عاشق تھا ایک معشوق ہو گیا، ایک معشوق تھا ایک عاشق ہو گیا۔ بات سمجھیے۔ تو آدم میں بھی کون چھپا ہوا ہے؟ وہی چھپا ہوا ہے۔ اور یہ صحیح معنوں میں جب فنا ہو کر کے بقا ہو جاتا ہے، تو جب وہی ہو جاتا ہے تب اس پر وہی اترنے لگتی ہے۔ جی ایسے نہیں ہوتا ہے، جب وہی ہو جاتا ہے تب وہی اترنے لگتی ہے محترم، اور الہام آنے لگتا ہے۔ یہ راز ہے۔ تو خود ہی اپنے آپ کو خلیفہ بنایا، مگر یہ ان کی بات ہے جنہوں نے اللہ کو پہچانا اور جان پہچان کر اس میں شامل ہو گئے۔ مرتبے میں روح کو بھی خلیفہ کہا گیا ہے۔ انسان کے بت میں روح آئی تو سجدے کا حکم ہوا، یعنی سرفرازی۔ دیگر مخلوقات سے بسبب روح ہوئی، مگر روح سے بالاتر ایک مقام ہے جو لطافت ہے، اور جس کے لیے تمام جہان بنایا گیا۔ خلافت کا تعلق لطافت سے۔ جو حقیقی خلافت ہے یعنی لطیف اور کشیف وہ معاملات ہیں۔ کشیف تو سب دیکھتے ہیں، لطیف کوئی دیکھ سکتا ہے، مگر جب لطیف نظر آیا تو معلوم ہوا کہ کشیف لطیف کی نقل ہے یا ہو بہو ہے، صرف فرق ظاہر اور باطن کا ہے۔ هو الظاہر هو الباطن، اللہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی۔ ظاہری خلفاء بے شمار ملیں گے، باطنی نہیں ملتے ہیں، اور جو ظاہری باطنی دونوں ہیں وہ اصل خلیفہ اور نائب ہیں۔ روح سے بالاتر مقام صورت ہے۔ یہ تمام عالم ایک صورت کے نور سے ہے۔ جس نے اس صورت کی پہچان کی اسے اللہ کی پہچان ہوئی، اور جس کو پہچان ہو گئی پھر اسے خلیفہ بنانے کا شوق ختم ہو گیا۔ وارث علی شاہ نے کیا کہا رحمۃ اللہ علیہ ورضوانہ نے؟ میں عشق کا راہی ہوں، میں کسی کو خلیفہ نہیں بناتا۔ جو معرفت الہی میں پہنچ گیا اس کو نہ خلیفہ بننا ہے نہ خلیفہ بنانا، سب ختم ہو گیا۔ ایسی منزلیں ہیں وہاں پہ، بنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہی بات آ رہے ہیں سامنے۔ لیکن صحیح معنوں میں ظاہری باطنی خلیفہ وہی ہے، صحیح معنوں میں۔ جو نہ خود کو خلیفہ سمجھتا ہے اور نہ کسی کو خلیفہ بناتا ہے۔ دادا میر مہندی سرکار رحمۃ اللہ علیہ خود کو کبھی خلیفہ نہیں سمجھے اور نہ کسی کو خلیفہ بنائے، لیکن اصل میں دیکھا جائے تو وہ وہی خلیفہ تھے، اور ان کو سب پاور تھا، نہیں پاور تھا؟ تو روح سے بالاتر مقام صورت، یہ تمام صورت نور سے، جس نے اس صورت کو پہچان لیا اللہ کی پہچان ہو گئی، اور پھر اسے خلیفہ بنانے کا شوق ہی ختم ہو گیا۔ کیا خلیفہ کیا خلافت ہے سب کو؟ کیا ہر انسان اللہ کا خلیفہ ہے؟ صرف عارف باللہ۔ ہر انسان کو اسی مقصد کے لیے بھیجا گیا، مگر جو اس میں کامیاب ہوا صرف وہی خلیفہ ہوا۔ وہی بات آ گئی نا سامنے۔ جس نے کوشش ہی نہیں کی اسے کیا پتا، اور جو کوشش کیا اور جو اس منزل کو پا لیا اس کو ہندی میں کہیں تو ڈھبری بار کے خلافت کا تاج بیٹھایا جاتا ہے، کہے کہ اس کے علاوہ کوئی کام ہے کرنے والا نہیں۔ اب جیسے کوئی آدمی اگر آئی ایس کوالیفائی ہو گیا تو پرشاسن اس کو چٹھی پتری لے کے جو ہے ڈھونڈتے پھرتے، کدھر ہے بھائی میرا آئی ایس؟ اس کو ڈیوٹی پہ لگائیں گے، فلاں جگہ کا ڈی ایم بنائیں گے۔ کہا ہے بھائی دوسرا کو بنا ہی نہیں سکتا ہے، جو کوالیفائی کیا اسے کون بنائے گا جی؟ اور جو کوالیفائی نہیں کیا وہ بنے گا، کوشش کرے گا تو بنے گا، کہیں بنے گا۔ تو وہی بات ہے، وہی بات ابھی کہہ رہے ہیں کہ جو کوالیفائی ہو گیا، جو اس لائق بن گیا، تو اس کو ڈھونڈ کر کے ڈیوٹی پر لگایا جاتا۔ بھاگو گے کہاں بیٹا، تم کو کرنا ہی پڑے گا۔ تم نے کرو گے تو کون کرے گا؟ جب تم نہ کرو گے تو بھلا کون کرے گا؟ وہی بات ہے۔ کیا قرآن شریف پرانے وقت کے لیے ہے کہ جب اللہ نے کہا فرشتوں سے کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، اور وہ پورا معاملہ تو یعنی آدم علیہ السلام سے پہلے کی بات ہوئی؟ نہیں، قرآن آج ابھی کے لیے ہے، ابھی کے لیے بھی ہے۔ جب سورت قائم ہوئی تو اللہ نے کہا کہ اس سورت کی جسمانی اور روحانی قوتوں سے کہ میں اس کو خلیفہ بنا رہا ہوں، تو ان کو اعتراض تو ہوا، کیونکہ نفسانی اور رحمانی خطرات بن کر وہ قوتیں سامنے آئیں، مگر جب وہاں اس نور کو دیکھا جو نور ازلی ہے تو پھر جھک گئیں۔ فرشتے کیوں جھک گئے ذرا سا سوچئے نا بیٹھ کے۔ جب کہا کہ جھک جا، جب ہم اس میں روح پھونکیں گے تو سجدہ کر لینا جی، تو فرشتہ
کچھ نظر آیا ہوگا تب جھکا جی ہیں، ایسے جھک گیا، اتنی جھکی کہ سجدے میں چلی گئی، کیونکہ اللہ کے سوا کچھ نہیں پایا گیا۔ دیکھا کری یہاں تو وہی چھپ گیا تو کیا کوئی انسان کسی کو خلیفہ بنا سکتا ہے؟ ہر انسان خود بننے کے چکر میں ہے، دوسروں کو کیوں بنائے گا؟ البتہ خود بن کر اپنا کام چلانے کے لیے دوسرے کو بنا سکتا ہے۔ چور سنگ چور ہی ہوتے ہیں، لیکن جو اصل ہیں پاک ہستیاں، ان کو بننے اور بنانے کی ضرورت نہیں آتی۔ جو پاک ہستیاں ہیں نہ وہ بننا چاہتی ہیں اور نہ بنانا چاہتی ہیں، ہاں لیکن وہ کوالیفائی ضرور کرنا چاہتی ہیں، ہے نا؟ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اردو کی کہاوت ہے کہ ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات، ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات، یعنی یہ عمل خود ہوتا ہے جو اپنے مرشد سے ایسے قریب ہو گیا جیسے دو جسم رہ گئے مگر خیال اور پیار ایک ہو گیا، تو اس کو کیا پڑی ہے کہ خلافت مانگے، تو میرا میں تیرا، تو میرا میں تیرا۔ وہ گانا بھی نکلا تھا نا، تو میرا میں تیرا دنیا سے کیا لینا، وہی بات ہے یہاں بھی، ہے نا؟ اصلی خلافت بچوں کی کھیل نہیں ہے صاحب۔ ذرا سوچو کہ اہل نظر کیا اپنے ماں باپ، بیوی، بچے اور سارے جہان کے عیب نہ جانتے ہوں گے؟ کیا ان کو معلوم نہ ہوتا ہوگا کہ ان کے سامنے پارسا بننے والے اندر سے کتنے میلے ہیں؟ اور یہ جان کر خاموش رہنا یا ان سے پھر بھی رشتہ تعلق بنائے رکھنا کتنے حوصلے کی بات ہے۔ تو تم ایک شخص کا عیب دیکھ کر اسے راتوں رات رسوا کر دو اور بتاتے ہو کہ میں خلیفہ ہوں، ہیں؟ دوسرے کو ذلیل و رسوا کر کے تم اپنے آپ کو خلیفہ گھوشت کرتے ہو اور اپنی پاور آف اٹارنی دکھاتے ہو۔ کیا ایسا خلیفہ ہوتا ہے؟ ولی ہوں میں، نائب ہوں میں، ہیں؟ کہتے پھرو گے تم تکبر سے۔ تم سے تو یہ نہ ہوگا کہ کسی کو کوئی کام کر دو، کسی کا بھلا کر دو۔ بہت اچھا اور سخت جملہ جناب عادل صاحب لکھ رہے ہیں، اور اچھا لکھا ہے انہوں نے۔ کام کر دو، کسی کی بگڑی بنا دو، یہ تو تم سے نہیں ہوگا۔ تم دوسروں کی نقصان کرو گے اور اپنی خلافت بنوانا چاہتے ہو ابلیس کی طرح، دوسرے کو اپنے سامنے جھکانا چاہتے ہو تم۔ کیا یہی خلافت ہے؟ ایسے لوگ کبھی خلیفہ نہیں ہو سکتے، یہ انسانی صفت بھی نہیں ہے۔ بلکہ فریاد کے لیے آئے ہو، لوگوں سے الٹا اپنے کام کرواتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، تم پر اللہ لعنت بھیجتا ہے ایسے لوگوں پر۔ مرشد کس بنیاد پر خلافت ادا کرتے ہیں یہ بھی آخر میں سن لیجئے، اس مضمون کو ختم کرتے ہیں کہ پسند آ گیا تو گدھے کو بھی بادشاہ بنا دیا جاتا ہے، ہاں نہ پسند ہو تو بادشاہ بھی گدھے کے برابر ہوتے ہیں صاحب، جان لیجئے۔ نظر کرم بس، باقی اپنے من کی شدھتا، خلوص، پیار و اشار، قربانی، شفقت، نرمی، ادب، احترام وغیرہ ہونا چاہیے۔ اگر ان کو تمہیں جانچ کر بنانا ہوگا تو تمہیں ہر طرح سے جانچیں گے، تم کہیں بھی کمزور پڑو گے، بلکہ تم کانچ کے ہو کر بھی پہاڑوں سے ایسے ٹکراؤ گے کہ ان کو پاس کر دو گے۔ یہ بھی دیکھیے بہت عمدہ بات آخر میں انہوں نے کہی کہ اگر تم لائق نہیں بھی ہو اور اگر تمہارا پیر تم کو چاہ لے تو تم کو لائق بنا سکتا ہے، لیکن تم پیر کے نظر میں رہو گے تب نا، تم پیر کے وفادار رہو گے تب نا۔ تم جب اپنے پیر کے وفاداری نہیں رہو گے تو وہ پھر تم پر سے نظر ہٹا لے گا، تم پر سے نظر ہٹا لے گا، اور تم کو جو چیزیں عطا کر رہا ہے وہ پھر تم سے چھین بھی تو سکتا ہے۔ اگر وفادار بن جاؤ تو تم اگر لائق نہیں بھی ہو تو تم کو وہ جانچ پرکھ کے عطا کر دیں گے اور تم کو مضبوط بھی کر دیں گے، تم کو بنا بھی دیں گے، سنوار بھی دیں گے۔ وفادار بن جاؤ، تم کہیں بھی کمزور مت پڑو، بلکہ تم کانچ کے بھی رہو گے تو پہاڑوں سے ٹکرا جاؤ گے، کیونکہ وہ تمہارا نگہبان رہے گا، تمہارا ساتھ دینے والا رہے گا، ان کو پاس کر دو گے۔ یہ حوصلہ ہوگا تو بھی نظر کرم کی ضرورت ہوگی، وگرنہ تم اور تمہارا من سونے کا بھی ہوگا تو بھی کوڑوں کے مول جائے گا، اور نظر کرم اگر خام مٹی پر بھی پڑے تو اسے کندن بنا سکتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ خلافت کے بارے میں ہم نے مختلف موضوعات پر مختلف حوالے سے مختلف نکات آج ہم نے پیش کیے ہیں، اور بہت عمدہ طریقے سے ہر زاویے سے، ہر نظریے سے ہم نے دیکھا کہ خلافت کیسے عطا ہوتی ہے، اور خلافت کے لائق کون ہے، خلافت کا اصلی حقدار کون ہے۔ یہ ساری بات آج ہم لوگ کلیئر کر لیے ہیں، اور اس کو ہم جو ہے مختلف آڈیو کلپ میں الگ الگ کر کے ہم اس کو چاہیں گے کہ پبلش ہو، تاکہ ساری چیزیں وضاحتوں کے ساتھ سب تک پہنچے۔ انشاءاللہ تعالیٰ دادا حضور سے دعا ہے کہ ہماری کوششوں کو کامیاب کریں اور اصل پیغام کو دوسروں تک پہنچائے، تاکہ ہمارے ذریعے سے دوسرے کو بھی فائدہ ہو اور ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا ہو۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔